وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں قالوا یا رسول اللہ انا ہنا اقواما حدیث عہدہم بشرک، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے شرک کا زمانہ بہت قریب ہے، یعنی وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، نو مسلم ہیں ابھی۔ لا ندری ایذکرون یأتوننا بلحمان، تو وہ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں۔ لا ندری ایذکرون اسم اللہ علیہا ام لا، اور ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اس پر بسم اللہ پڑھا ہوتا ہے یا نہیں، یعنی انہوں نے جب جانور کو ذبح کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہوتی ہے یا نہیں پڑھی ہوتی، اس کا ہمیں علم نہیں، اور چونکہ وہ مسلم ہے ان کو اسلامی احکامات کا پوری طرح سے ابھی تک علم نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو، لیکن یقین نہیں ہے، ممکن ہے پڑھی ہو، تو ہمیں علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو ہم کیا کریں؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذکروا انتم اسم اللہ وکلوہ، آپ اللہ کا نام لو، یعنی آپ بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھنا، اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی جانور پر اور آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کے گوشت کو کھا لے تو آپ کا بسم اللہ اس ذبح کرنے والے کے قائم مقام ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جواب دیا کہ آپ گوشت لے کر بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، اس لیے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظن المؤمنین خیرا، مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اس لیے جب بھی کوئی معاملہ مشتبہ ہو، آپ کو یقینی طور پر علم نہ ہو، تو مسلمان کے اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھا گمان کریں۔ یہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کو یقینی علم نہیں ہے کہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی تو آپ اچھا گمان کریں مسلمان کے بارے میں کہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہوگی، اس لیے کہ مسلمان کا اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہوگی، اس نے یہ کام عمدہ اور بہترین کیا ہوگا، اس لیے جب تک یقین نہ ہو، بات گمان تک ہو، تو اس وقت ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ تو اس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذبیحہ جو مشتبہ ہیں، معلوم نہیں ہے، لیکن مسلمان کا ذبیحہ ہے، تو لہٰذا آپ اچھا گمان کر کے اس کو لے لے اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لے۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی الطفیل قال، ابو طفیل سے مروی ہے، قال سئل علی هل خصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کسی چیز کے ذریعے خصوصیت اور امتیاز عطا کیا ہے، آپ یعنی اہل بیت کو؟ فقال ما خصنا بشیء لم يعم به الناس الا ما في قراب السيف هذا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کوئی ایسی چیز مخصوص نہیں کی جو اور دوسروں کے لیے عام نہ کی گئی ہو، علاوہ اس چیز کے جو میری تلوار کے نیام میں ہے، یعنی ان کے تلوار کے نیام میں چند احکامات کا مجموعہ تھا۔ تو انہوں نے هذا ما خرج صحیفۃ فیہا، تو انہوں نے اپنے تلوار کے دستے سے وہ صحیفہ نکالا، وہ خط نکالا جس میں کچھ احکامات تھے، اور وہ احکامات بھی صرف اہل بیت کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ وہ عام احکامات ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس صرف یہ ایک صحیفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
خط ہے اور اس میں کچھ احکامات ہیں، لیکن یہ بھی ہم اہل بیت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ فیہا، اس صحیفے میں یہ تھا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، یعنی غیر اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرے، جس طرح مزاروں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے غیر اللہ کے نام پر ان کی رضا کے لیے، اسی طرح بلی چڑھائی جاتی ہے جانوروں کی۔ رب العالمین ان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ، اللہ کی رضا کے علاوہ جانور ذبح کرے غیر اللہ کے لیے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضَ، اور اسی طرح اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو زمین کا نشان چرائے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں من غیر منار الارض، جو شخص زمین کا نشان تبدیل کر دے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، اور اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس پر اس کا والد، اس کا باپ لعنت بیچتا ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اس شخص پر بھی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، کسی بدعتی کی تعظیم کرے، اس کو ٹھکانہ دے، اس کو جگہ دے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ زمین کے نشان کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کے زمین پر قبضہ کریں، تو ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور جو شخص اپنے والد پر لعنت کرے، اپنے باپ پر لعنت کرے، اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک تو کوئی شخص خود اپنے والد پر لعنت کرے تو اللہ کی اس پر لعنت ہے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے والد پر لعنت کرے اور وہ شخص اس کے بدلے میں اس کے والد پر لعنت کرے، تو چونکہ یہ ذریعہ بنا ہے اپنے والد پر لعنت کرنے کا، اس لیے یہ شخص بھی زمرے میں ہے جس پر رب العالمین کی لعنت ہے۔ رواہ مسلم عن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا اللہ کے رسول، انا لاقوا العدو وغدو وغدا وليست معنا مدیج افنذهب بالقصب۔ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کل دشمن یعنی کفار سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، ہمارے پاس چھریاں نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جنگ میں ہمارے پاس چھریاں گم ہو جائے، موجود نہ رہے، تو پھر ہم جانور کو کیچی سے ذبح کر سکتے ہیں۔ قصب کہتے ہیں بانس کے اوپر جو چھال سا لگا ہوتا ہے، جو انتہائی داریدار ہوتا ہے، تو کیا اس سے یعنی بانس کو ایک طرف سے چیر دیا جائے تو وہ داریدار ہوتا ہے ایک طرف سے، تو کیا ہم اس کے ذریعے سے ذبح کر سکتے ہیں، بانس کی لکڑی کے ذریعے سے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انہر الدم، ہر وہ چیز جو خون بہائے اس سے ذبح کرنا جائز ہے، بے شک وہ شیشہ ہو، نوکیلا پتھر ہو، یا اسی طرح بانس کی لکڑی ہو، اگر اس سے جانور کا ذبح کاٹ دیا جائے اور اس سے خون بہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے ذبح کرنا جائز ہے۔ وذکر اسم اللہ، اور اسی طرح اللہ کا نام لیا گیا ہو جس چیز پر، تو
فکل اس کو کھاؤ، لیس السن والظفر لیکن دانت کے ساتھ ذبح کرنا اور اسی طرح ناخن کے ساتھ ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن فقہا نے اس دانت اور اس ناخن کی تفسیر اس دانت اور اس ناخن سے کی ہے جو انسان کے منہ میں جو دانت ہے وہ، یا اسی طرح جو ناخن ابھی تک اس نے کاٹے نہیں ہیں تو اس سے ذبح نہیں کر سکتے۔ باقی جو دانت گر گئے ہیں انسان کے یا جو ناخن کاٹ لیے گئے ہیں تو کاٹے ہوئے ناخن سے، کاٹے ہوئے دانت سے اگر کسی چیز کو ذبح کیا جائے تو جائز ہے۔ وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْهُ أَمَّا السِّنُّ فَعَزْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَهَدْيُ الْحَبَشِ۔ اور سأحدثک اور میں تمہیں ان دونوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اما السن فعظم، فرمایا کہ جہاں تک دانت کا تعلق ہے، دانت تو وہ ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنا درست نہیں۔ واما الظفر، اور جہاں تک ناخن کا تعلق ہے، فمدی الحبشی، تو یہ حبشیوں کی چھری ہے، یعنی حبشی اپنے ہاتھ کے ناخنوں سے جانور کو ذبح کرتے ہیں جو ہاتھ میں لگے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے منع فرمایا۔ وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدِمْنَاهَا بِعَيْرٍ، رافع کہتے ہیں کہ کچھ اونٹ اور بکریاں لوٹ میں ہمارے ہاتھ آئی، یعنی دشمن بھاگ گئے اور ان کی کچھ بکریاں اور اسی طرح اونٹ ہمارے ہاتھ میں آئے۔ فند منها بعیر، تو اس میں سے ایک اونٹ باغ نکلا ان اونٹوں میں سے۔ فرماہ رجل بسہم، تو ایک شخص نے اس اونٹ کو تیر مارا، فحبسہ، اور اس تیر لگنے کی وجہ سے وہ اونٹ وہیں پر بیٹھ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لہذه الابل وابد كوابد الوحش، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اونٹوں میں بعض اونٹ بھی اس طرح انسانوں سے بدکنے والے ہوتے ہیں جس طرح جنگلی جانور، یعنی بعض اونٹ انسانوں سے اسی طرح بھاگتے ہیں جس طرح جنگلی جانور بھاگتے ہیں۔ فَإِذَا غَلَبَكُم مِّنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا، لہٰذا اگر ان اونٹوں میں سے کوئی اونٹ تمہارے قبضے سے نکل بھاگے تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو، یعنی پھر اس کو ذبح اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا، آپ ذبح نہیں کر سکتے، تو پھر اس کو تیر مارے یا کوئی ایسی چیز مارے جو نوکدار ہو جس سے اس کا خون بہے، اگر اس کی وجہ سے وہ گر جائے، مر جائے تو وہ حلال ہے۔ لیکن جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے، بتکا ہوا نہیں ہے، تو اس وقت تک جب تک ذبح نہیں کیا جائے گا تب تک حلال نہیں ہوگا یا نہر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جب جانور بدک جائے تو پھر شکار کی طرح بھی جائز ہے کہ شکار کی طرح اس کو تیر یا کوئی نوکدار چیز مار دی جائے جس سے اس کا خون نکلے، یا آج کل کے دور میں جس طرح گولی مار دی جائے تو اس سے اس کا خون نکلے گا تو اس سے وہ مر جائے تو جائز ہے۔ متفق علیہ۔ وان کعب بن مالک، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انه کان له غنم ترى بسلع فابصرت جاریۃ لنا بشاة من غنمنا موتى۔ کعب بن مالک سے روایت ہے کہ ان کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جو مدینہ کے ایک پہاڑ سلا پر چرا کرتا تھا۔
فابصرت جاریۃ لنا بشاۃ من غنمنا موتا، تو ایک دن ہماری ایک لونڈی نے ایک بکری کو دیکھا کہ وہ مری جا رہی تھی، فکسرت حجرا فذبحتها به، تو اس نے ایک پتھر توڑا، پتھر کے ٹکڑے کیے، اس سے وہ پتھر نوکدار ہو گیا، اور اس نوکدار پتھر کے ذریعے اس بکری کو ذبح کر دیا۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اس کے متعلق کہ بکری تو پتھر کے ذریعے ذبح کی گئی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ فامرہ باکلھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو اس بکری کھانے کا حکم دیا کہ یہ حلال ہے۔ رواه البخاری۔ وعن شداد بن اوس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر چیز پر احسان کو لازم کیا ہے، یعنی حق تعالی کی طرف سے ہر کام کو حسن خوبی اور نرمی کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ، جہاں تک کہ جب آپ کسی کو قتل کرو، یعنی سزا کے طور پر اس نے کسی کو مارا ہے اور دیت کے قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جا رہا ہے، تو فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، تو اچھے طریقے سے قتل کرو، یعنی ایسے قتل کرو کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو تو خوب اچھی طرح ذبح کرو۔ وَلْيَحُدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيَرِحْ ذَبِيحَتَهُ، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی چھری کو خوب تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو آرام دے، یعنی وہ جتنی تیز ہوگی اتنی جلدی اس کا گلا کٹ جائے گا اور آرام سکون سے اس کی روح نکل جائے گی۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، ینہا ان تصبر بہیمتا او غیرہا للقتل، نبی علیہ السلام منع فرماتے تھے کہ کسی جانور وغیرہ کو مارنے کے لیے باندھ کر اس پر نشانہ لگایا جائے، اس لیے کہ جب اس کو باندھ دیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی رگوں میں خون جم جاتا ہے اور خون پوری طرح نہیں نکلتا، جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے کھانے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جانور ڈر جاتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، اس لیے راحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، نبی علیہ السلام نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو کسی جاندار چیز کو باندھ کر اس پر نشانہ لگائے۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا، تم کسی ایسی چیز کو جس میں روح ہو باندھ کر نشانہ نہ لگاؤ۔ رواہ مسلم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یعنی ضرب فی الوجہ، چہرے پر مارنے سے، وعن الوسم فی الوجہ، اور اسی طرح منہ پر داغنے سے، یعنی کسی جانور کے منہ پر داغ، بعض لوگ جانور کو داغتے ہیں
تاکہ وہ نشانی رہتی ہے کہ یہ اس کا جانور ہے. تو نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ منہ پر نہ داغا جائے، جسم کے کسی دوسرے حصے پر وہ داغ اور نشانی لگا دی جائے. رواہ مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار وقد وسم في وجهه. اور حضرت جابر ہی سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر داغا گیا تھا. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الذی وسمہ، رب العالمین کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے اس گدھے کو داغا ہے، یعنی منہ پر داغ دیا ہے. رواہ مسلم. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں غدوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبد اللہ بن ابی طلحہ، کہ میں ایک دن صبح کے وقت عبداللہ بن ابو طلحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا. الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا. لیکنحہ، تاکہ وہ ان کو کھجور چبا کر اس کے تالو میں لگا دے، یعنی ان کو گٹی دے. فوافیتہ فی یدہ مسیم یسیم ابل صدقہ. چنانچہ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں داغنے کا آلہ تھا جس کے ذریعے سے زکوٰۃ کے اونٹوں کو داغ رہے تھے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ داغنا درست ہے، جائز ہے، لیکن منہ پر نہ داغا جائے. متفق علیہ. وان ہشام بن زید عن انس، ہشام بن زید حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی مربد، فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے باڑے میں تھے. فرأیتہ یسم شاء حبستہ، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں وغیرہ کے کسی عضو پر داغ رہے تھے. حسبتہ، ہشام کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ قال، حضرت انس نے فرمایا کہ فی آذانہا، یعنی ان کے کانوں پر آپ داغ رہے تھے. تو کانوں پر داغنے سے جو ہے وہ درد کم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر گوشت نہیں ہوتا، ہڈی نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہاں پر درد کم ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام بکریوں کے کانوں پر داغ رہے تھے. متفق علیہ. الفصل الثانی، دوسری فصل. عن عدی بن حاتم، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ارائیت احدانا اصاب صیدا ولیس معه سکین ایذبح بالمروہ وشقت العصا، فقال امرر الدم بما شئت واذکر اسم اللہ. عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے یہ بتائے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص شکار پکڑے اور اس وقت اس کے پاس چھری نہ ہو تو وہ کیا کسی پتھر کے ٹکڑے یا کسی لکڑی کی کھیچ سے اس شکار کو ذبح کر سکتا ہے؟ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا امرر الدم بما شئت، خون کو بہائے چاہے جس چیز کے ذریعے سے ہی ہو، یعنی کسی نوکدار چیز کے ذریعے اس کے گلے کو کاٹ دیا جائے اور خون بہے چاہے جس چیز سے ہو. اذکر اسم اللہ، اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح کرے. رواہ ابو داود والنسائی. وعن ابی العشراء عن ابیہ انہ قال، ابو عشراء اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں انہ قال، کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اما تکون الزکاة الا فی الحلق واللبہ، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول، کیا ذبح کا تعلق حلق اور سینے کے سرے کے درمیانی حصے سے ہے،
یعنی سر اور سینے کے درمیان جو گلا ہے یہاں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شرعی ذبیحہ کا تعلق اسی سے ہے. فقال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو طعنت فی فخذها لاجزاک عنک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شکار کی ران میں بھی زخم پہنچا دو گے تو تمہارے لیے کافی ہوگا. یعنی اگر یہ تو اس جانور کے لیے جو آپ کے ساتھ مانوس ہے، آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، بھاگتا نہیں ہے، تو اس کو ذبح کیا جائے گا. لیکن اگر شکار ہے تو آپ اس کو نیزہ مار دے، اس کو زخمی کر دے کسی بھی طرح سے، بے شک اس کے ران میں زخم کر دے اور اس سے وہ مر جائے، کیونکہ وہ بھاگ رہا ہے، آپ کے قابو میں نہیں ہے کہ آپ اس کو ذبح کرے، طاقت میں نہیں، تو اس کو تیر گودی یا کسی چیز سے مار دیا جائے تو جائز ہے. تو یہ بھی اس کو بھی شرعی طور پر ذبح کرنا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صرف شرعی طور پر ذبح کرنے کا تعلق صرف گلے سے ہے کہ گلے کو کاٹا جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، شرعی طور پر آپ اس طرح بھی ذبح کر سکتے ہیں کہ ران میں اس کو نیزہ وغیرہ مارے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ذبح کی دو قسمیں ہیں، ایک ذبح اختیاری ہے، ایک ذبح اضطراری ہے. ذبح اختیاری یہ ہے کہ جانور کے گلے کو کاٹا جائے، اور ذبح اضطراری یہ ہے کہ جانور کے جسم میں کسی بھی جگہ پر اس کو زخمی کر دیا جائے جس سے خون بہے اور اس سے اس کی موت واقع ہو جائے. تو یہ ذبح اضطراری ہے. اور جب تک کوئی انسان ذبح اختیاری پر قادر ہے اس وقت تک ذبح اضطراری جائز نہیں ہے. اگر کوئی انسان ذبح اختیاری پر قادر ہو اور ذبح اضطراری کرے تو جانور مردار ہو جائے گا. لیکن جب انسان ذبح اختیاری پر قادر نہ ہو یا اس کی قدرت سے باہر ہو جائے ذبح اختیاری، تو ایسے طور پر اگر وہ ذبح اضطراری کرے تب بھی جانور جائز ہوگا. رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وقال ابو داود هذا زكاة المرتدة وقال الترمذي هذا في الضرورة. امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے اس جانور کو ذبح کرنا مراد ہے جو کنویں وغیرہ میں گر پڑا ہو. یعنی یہ ذبح اضطراری کی صورت کا حکم ہے، کیونکہ اب کنویں میں اتر کر اس کو ذبح تو نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو اوپر سے ہی نیزہ وغیرہ مار کے اس کو مار دیا جائے تاکہ وہ مردار ہونے سے محفوظ ہو جائے. اور امام ترمذی نے فرمایا کہ ضرورت کی حالت میں یہ حکم ہے، یعنی جب ذبح اختیاری پر انسان کو قدرت نہ ہو پھر ذبح اضطراری جائز ہے، ضرورت ہے. وعن عدی بن حاتم، عدی بن حاتم سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما علمت من کلب او باز ثم ارسلته وذكرت اسم الله فكل مما امسك عليك. قلت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی شخص کسی کتے کو سکھائے، یعنی اس کو تربیت دے، یا باز کو یعنی شاہین کو تربیت دے، پھر اس کو چھوڑ دے کسی شکار پر اور اللہ کا نام لے، فکل مما امسک علیک، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس شکار میں سے کھائے جو وہ آپ کے پاس لے کر آئے. کتے کی تربیت اور باز کی تربیت کے بارے میں آپ کو باب کے شروع میں بتا دیا تھا. قلت، میں نے کہا وَإِن قتل، اگر وہ کتا یا باز اس جانور کو مار ہی ڈالے، یعنی کیونکہ ذبح تو نہیں ہوا ہے، انہوں نے مار دیا ہے اپنے پنجوں سے. قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما امسكه عليك. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ اس کو مار ڈالے، یعنی شکار کو مار ڈالے کتا یا باز، لیکن اس میں سے کچھ کھائے نہ، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ چیز آپ کے لیے روک کے رکھی ہے، آپ کے لیے لائی ہے، خود نہیں کھایا تو پھر آپ کھائے. لیکن اگر خود کھایا ہے کتے نے تو پھر جائز نہیں ہے. اگر باز کھا بھی لے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن باز کی تعلیم میں صرف اتنی بات ہے کہ آپ بلائیں وہ واپس آئے. اگر وہ آپ کے بلانے پر نہیں آتا اور اس نے شکار کر کے آپ کے پاس لے آیا تو پھر وہ شکار جائز نہیں ہے.
اس لیے کہ وہ غیر تربیت یافتہ ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعنہ قال، اور عدی بن حاتم ہی سے روایت فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ارم الصید فاجد فیہ من الغد سہمی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں شکار پر اپنا تیر چلاتا ہوں اور پھر اگلے دن اس میں اپنا تیر پاتا ہوں، یعنی وہ شکار گم ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن مجھے کبھی کبھار وہ شکار ملتا ہے اور میرا تیر اس شکار کو لگا ہوتا ہے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا علمت ان سہمک قتلہ، جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کے تیر نے اس کو قتل کیا ہے، ولم تر فیہ اثر سبع، اور آپ اس شکار کے جسم پر کسی درندے کا اثر نہ دیکھے، یعنی کسی درندے کے ناخون یا دانتوں کے نشان اس پر موجود نہ ہو، فکل، تو پھر اس کو کھا لے۔ رواہ ابو داؤد۔ اس لیے کہ اس ایسی طور پر یقین ہے کہ آپ کے شکار ہی سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ جب انسان شکار کرتا ہے تو شکار کرتے وقت وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تیر چھوڑتے وقت، تو اس لیے وہ جائز ہے، اور جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے تو پھر جائز نہیں ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، نہینا عن صید کلب المجوس، ہمیں مجوسیوں کے کتے کا پکڑا ہوا شکار کھانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ کتے کو چھوڑتے ہوئے شکار پر بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی ثعلبۃ الخشنی قال، ثعلبہ ابو ثعلبہ خشنی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ان اہل سفر نمر بالیہود والنصارى والمجوس فلا نجد غیر آنیتہم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، ہم لوگ اکثر سفر میں ہوتے ہیں اور ہم یہودیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ مجوس وہ لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو مجوسی کہتے ہیں۔ تو ہم یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کی آبادیوں سے گزرتے ہیں، یعنی وہاں پر ہمارا کبھی کبھار دن آ جاتا ہے، کبھی رات وہاں پر آ جاتی ہے۔ فلا نجد غیر آنیتہم، تو اس وقت ہم ان کے برتنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں پاتے، یعنی ہمارے پاس اپنے برتن نہیں ہوتے اور انہی کے برتنوں میں کھانا پڑتا ہے۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، فإن لم تجدوا غیرها، اگر آپ کے پاس ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ ہو، فاغسلوها بالماء، تو پھر ان برتنوں کو پانی سے دھو لو، ثم کلوا فیہا، پھر ان برتنوں میں کھاؤ، واشربوا، اور اس میں پیو۔ رواہ الترمذی۔ اصل بات یہ ہے کہ برتنوں میں مسئلہ نہیں ہے، چونکہ وہ لوگ گندگی کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور اس طرح کی اور ناجائز چیزیں کھاتے ہیں ان برتنوں میں، تو اس کے آثار اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تو یہ کہ اس سے بچا جائے، اگر اس سے بچنا ممکن نہ ہو، وہی برتن ہو، تو پھر ان کو دھو لیا جائے تاکہ وہ شراب کا اثر اور اسی طرح باقی گندی چیزوں کا جو اثر ہے وہ اس سے ختم ہو جائے، پھر آپ اس میں کھائیں۔ باقی اگر کسی یہودی کے گھر میں، نصاری، عیسائی یا مجوسی کے گھر میں کوئی پاک صاف برتن پڑا ہے جس کو وہ استعمال نہیں کرتا، تو اس میں بغیر دھوئے بھی کھانا جائز ہے۔ عن قبیصۃ بن حلب عن ابیہ، قبیصہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال، ان کے والد فرماتے ہیں، سألت النبی عن طعام النصارى، میں نے نبی علیہ السلام سے یہودیوں کے کھانے کے بارے میں پوچھا، عیسائیوں کے کھانے کے بارے میں پوچھا، یعنی ہم لوگ کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں کہ سألہ رجل، ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان من الطعام طعاما اتحرج منه، فقال لا يختلجن في صدرك شيء زارعت فيه النصرانية۔
تو ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے کھانے کے بارے میں پوچھا، یعنی اسے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں کسی چیز یعنی شک اور شبہ کی کھٹک نہ پیدا ہونی چاہیے، تم نے اپنے اس عمل کے ذریعے عیسائیت کی مشابہت اختیار کی ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل پر یہ بات واضح کی کہ تمہارا عیسائیوں کے تیار کیے ہوئے کھانے سے پرہیز کرنا ایک ایسا عمل ہے جس نے تمہیں عیسائیوں کے مشابہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ عیسائیوں ہی کا شیوا ہے کہ انہوں نے کھانے پینے کے معاملے میں اپنے اوپر بیجا پابندیاں عائد کی ہوئی ہے، اور ان کے پادریوں نے دین میں سختی پیدا کر دی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ چیز حلال ہے، یعنی سبزی وغیرہ ایسی کوئی چیز پکائی ہے انہوں نے، تو ٹھیک ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سوائے زندیق کے باقی کفار مشرکین اور اسی طرح جو ہے یہود و نصارہ سب کی تیار کی ہوئے کھانے کو کھانا جائز ہے۔ رواہ الترمذی ابود، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف زبان درازی نہ کرے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل المجسمہ وہی تسیر بالنبل، نبی علیہ السلام نے مجسمہ کھانے سے منع فرمایا ہے، اور مجسمہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو باندھ کر نشانے کی مانند کھڑا کیا جائے اور پھر اس پر تیر مارا جائے، یعنی باندھ کر اس پر تیر چلایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا، اور میں نے پہلے بتا دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی رگوں میں خون جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے گوشت مختلف بیماریوں کا، اس ایسے جانور کا گوشت کھانا مختلف بیماریوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وعن العرباس بن ساریہ، عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا یوم خیبر ان اکل ذی ناب من السباع وان اکل ذی مخلب من الطیر، نبی علیہ السلام نے خیبر کے دن ان جانوروں کو کھانے سے منع فرمایا جو کچلی والا درندہ ہو، یعنی جس کے دانت نوکیلے ہو کتے کی طرح، یعنی سائڈ کے جو دانت ہیں وہ کتے کی طرح نوکیلے ہو، وان اکل ذی مخلب من الطیر، اور اسی طرح ان پرندوں کے کھانے سے منع فرمایا جو اپنے پنجوں کے ذریعے شکار کرتے ہو، یعنی جانوروں میں سے وہ جانور جو دانتوں کے ذریعے شکار کرتا ہے، درندہ جسے کہتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، جیسے چیتا، شیر، بلی وغیرہ۔ اسی طرح پرندوں میں وہ پرندہ جو اپنے پنجوں کے ذریعے شکار کرتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وَعَنْ لُحُمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے گھریلو گدھے کھانے سے منع فرمایا۔ وعن المجسمہ، اور مجسمہ سے منع فرمایا، مجسمہ کی تعریف ابھی گزر چکی۔ وعن الخلیصہ، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے خلیصہ سے منع فرمایا۔ عن الخلیصہ وَأَن تُوتِيَ الْحُبَالَ حَتَّى يَزِعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، نیز آپ نے ان لونڈیوں سے جمع کرنے سے بھی منع فرمایا جو حاملہ ہو، جب تک کہ
وہ اس بچے کو نہ جان لے جو ان کے پیٹ میں ہے۔ قال محمد بن یحییٰ سئل ابو عاصم عن المجسمہ، محمد بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ ابو عاصم سے مجسمہ کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، تو انہوں نے کہا کہ ینصب الطیر او الشیء، مجسمہ اس جانور کو کہتے ہیں یعنی کسی پرندے کو یا کسی جانور کو باندھ دیا جائے، فیرما، پھر اس پر تیر چلایا جائے۔ وسئل عن الخلیصہ، اور خلیصہ کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، تو انہوں نے فرمایا الذئب والسبع یدرکہ رجل فیأخذ منہ، فرماتا کہ خلیصہ وہ جانور ہے جس کو انسان کسی بیڑیا یا کسی درندے سے چھین لے، یعنی کسی درندے یا کسی جانور نے کسی دوسرے جانور کو، بکری وغیرہ کو پکڑا ہے اور کوئی انسان اس بکری کو اس جانور سے چھین لے، لیکن وہ بکری زخمی ہو، فیأخذ منہ، وہ بکری یا وہ شکار چھین لے، فیموت فی یدہ قبل ان یزکیہا، اور پھر وہ جانور یعنی وہ بکری وغیرہ جو ہے اس آدمی کے ہاتھ میں مر جائے ذبح کرنے سے پہلے تو وہ مردار ہے، اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کو خلیصہ کہتے ہیں۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابن عباس و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن شریطۃ الشیطان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریطہ شیطان سے منع فرمایا ہے۔ زاد ابن عیسیٰ یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ نے اضافہ کیا ہے اس بات کا کہ ہی الذبیحۃ یقطع منها الجلد ولا تفر الادواج ثم تترک حتی تموت۔ ابن عیسیٰ اس حدیث کے راوی بھی ہے، انہوں نے یہ مزید بیان کیا کہ شریطہ شیطان وہ جانور ہے کہ جس کے حلق کے اوپر کی کھال کاٹ دی جائے، یعنی حلق کی کھال کاٹی جائے، صرف نیچے رگ نہ کاٹے جائے، اور اس کی پوری رگیں نہ کاٹی جائے، اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے، اس درد اور تکلیف سے مر جائے۔ تو چونکہ رگیں پوری نہیں کاٹی گئی، جس کی وجہ سے دم مصفوح پورا نہیں نکلا، خارج نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ اس کے رگوں میں ہی رہ گیا، جس کی وجہ سے اس کے خون جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا، اس کا جو گوشت ہے مختلف بیماریوں کا ذریعہ بنے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس کے پورے رگ نہیں کٹے گئے تو وہ ذبح ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا، جب ذبح ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا تو وہ جائز نہیں ہے، وہ مردار ہے۔ وعن جابر سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، کہ ماں کا ذبح کرنا اس کے پیٹ کے بچے کے لیے بھی ذبح کرنا ہے، یعنی اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو آٹومیٹک وہ بچہ بھی پھر ذبح کیا جائے گا، یعنی وہ بچہ بھی پھر جائز ہے اگر وہ اس ذبح کرنے کی وجہ سے مر گیا، اس لیے کہ جب ماں کو ذبح کر دیا تو آٹومیٹک اس کے بچے کے لیے بھی ذبح شمار ہوگا۔ رواہ ابو داود والدارمی وروى الترمذی عن ابی سعید وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين انلقیہ ام نأکلہ، فرمایا کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم اونٹنی کو نہر کرتے ہیں یا گائے اور بکری کو ذبح کرتے ہیں تو بسا اوقات ہم اس ذبیحہ کے پیٹ میں مردہ برچہ پاتے ہیں، آیا ہم اس بچے کو پھینک دیا کرے یا کھا لیا کرے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کلوہ ان شئتم، اگر تم چاہو، تمہارا دل مانے تو اس کو کھا لو، فإن ذکاتہ زکات امہ، اس لیے کہ اس کے ماں کا ذبح کرنا اس کے ذبح ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی اس کی جب ماں ذبح ہو گئی تو اس کے حلال ہونے کے لیے کافی ہے، اگر وہ مرا ہوا اندر سے نکل آئے تو کوئی بات نہیں، ویسا ہی شمار ہوگا جیسے کہ اس کو ذبح کیا گیا ہے۔ رواہ ابو داود ابن ماجہ۔
وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل عصفورا فما فوقها بغیر حقها سألہ اللہ عن قتله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی چڑیا یا اس سے چھوٹے بڑے کسی اور جانور و پرندے کو ناحق مار ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے اس ناحق مارنے کے بارے میں باز پرس کرے گا، پوچھے گا۔ قیل یا رسول اللہ وما حقها، عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، اس چڑیا وغیرہ کا کیا حق ہے کہ ہم اس کو ناحق نہ ماریں؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان یذبحها فیأکلها ولا یقطع رأسها فیرمى بها۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے اور کسی اور طریقے سے اس کو نہ مارا جائے، یعنی اس کو ذبح کیا جائے، فیأکلها اور اس کو کھا لیا جائے، ولا یقطع رأسها فیرمى به، یہ نہیں کہ اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا جائے، یعنی بعض لوگ چڑیا کو پکڑتے ہیں اور جھٹکے سے اس کا سر جدا کر دیتے ہیں اس کے جسم سے، تو فرمایا کہ ایسا نہ کیا جائے، ایسا کرنے سے وہ حلال بھی نہیں ہوگا اور اس کا حق بھی ادا نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں پھر رب العالمین پوچھیں گے۔ رواہ احمد والنسائی والدارمی۔ وعن ابی واقد اللیثی قال، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، وہم یحبون انسمۃ الابل، تو اس وقت مدینہ کے لوگ اونٹ کے کوہان کو پسند کرتے تھے، وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتَ الْغَنَمِ، اور دمبوں کی چکیاں کاٹ لیا کرتے تھے، یعنی پھر اس کو کھاتے تھے۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما يقطع من البہیمۃ وہی حیۃ، رسول اللہ نے فرمایا جو چیز فہی میتۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی چیز کسی ایسے جانور سے کاٹ لی جائے جو زندہ ہو تو وہ چیز مردار ہے، اس چیز کا کھانا جائز نہیں ہے، یعنی زندہ دمبے کی چکی کاٹ لی جائے تو جب تک وہ ذبح نہیں کیا گیا تو وہ چکی بھی مردار ہے۔ اسی طرح اونٹ کا کوہان اگر کاٹ دیا جائے اور وہ زندہ ہو تو وہ جائز نہیں ہے، سب سے پہلے جب تک اس چیز کو ذبح کیا جائے پھر اس کے جسم کے باقی اعضاء گوشت وغیرہ کھایا جائے تو تب جائز ہے۔ فَهِيَ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ، فرمایا کہ وہ مردار ہے، وہ چیز، وہ عضو ناجائز اور ناپاک ہے، مردار ہے، جو زندہ جانور سے کاٹ دیا جائے، لا تُؤْكَلُ، اس کو نہ کھایا جائے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ عن عطاء بن یسار عن رجل من بنی حارثہ، عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی حارثہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، انه كان يرى لقحة بشعاب من شعاب احد، کہ وہ ایک دن اونٹنی کو چرا رہا تھا، بشعاب من شعاب احد، احد پہاڑ کے ایک گھاٹی میں، فرآ بها الموت، تو اس نے دیکھا کہ وہ اونٹنی مر رہی ہے، فلم یجد ما ينحرها به، تو اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس کے ذریعے وہ اس کو ذبح کرے، فاخذ وتدافو جابه في لبتها حتى احرق دمها، تو آخر کار اس نے ایک میخ اٹھائی اور اس کو نوک کی طرف سے اس کو اس اونٹنی کے سینے میں گھونپ دیا، یعنی جہاں پر اس کو نہر کیا جاتا ہے وہاں پر اس میخ کو گھونپ دیا، حتی احراق دمها،
یہاں تک کہ اس میخ کی ذریعے سے اس نے اس اونٹنی کا خون نکالا، یعنی اس کا خون بہنے لگا۔ ثم اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ میں نے اس طرح اونٹنی کو نہر کیا ہے ایک میخ کے ذریعے سے۔ فامرہ بیاکلھا، تو نبی علیہ السلام نے اس اونٹنی کے کھانے کا حکم دیا کہ یہ حلال ہے، کیونکہ ایک نوکدار چیز کے ذریعے اس کا خون نکال دیا گیا ہے، نہر کر دیا گیا ہے۔ رواہ ابو داود و مالک وفی روایتی فذکاھا بششاز، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ آخر کار اس نے ایک دھاری دار لکڑی سے ذبح کر دیا۔ بششاز دھاری دار لکڑی۔ وعن جابر، حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من دابۃ فی البحر الا وقد ذکاھا اللہ لبنی آدم۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا ایسا کوئی جانور نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے ذبح نہ کر دیا ہو، یعنی پانی کا میں جو جانور ہے، پانی کا صرف ایک ہی جانور حلال ہے جو کہ مچھلی ہے۔ تو مچھلی جو بھی مچھلی ہے، جس قسم کی بھی ہے لیکن ہو مچھلی، تو اس کو رب العالمین نے ذبح کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس مچھلی کو پکڑ لیا، شکار کر لیا، یا پانی کے اندر ہی شکار کر لیا، مار دیا، یا پانی سے اٹھا کر باہر پھینک دی اور باہر وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی، آپ نے ذبح نہیں کی، تو وہ اللہ نے پہلے سے ذبح کی ہوئی ہے، وہ بغیر ذبح کے آپ کے لیے حلال ہوگی۔ تو جو دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ دو مردار حلال ہے، ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے، تو یہ مچھلی اس وجہ سے اس کو مردار کہا گیا کہ بغیر ذبح کے جو جانور مر جائے یا آپ اس کو مار دے تو وہ مردار ہوتا ہے، لیکن اس معنی کے لحاظ سے مچھلی کو مردار کہا گیا کہ یہ پانی کا یہ مردار جو ہے یہ حلال ہے، یعنی یہ بغیر ذبح کے بھی حلال ہوتا ہے۔ بغیر ذبح کے اگرچہ اس معنی کے لحاظ سے یہ مردار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ذبح نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حلال ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ رب العالمین نے اس کو پہلے سے ذبح کیا ہوا ہے، گویا کہ اس کو حلال کیا ہوا ہے، اس کے ذبح کرنے کی اجازت، اس کے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رواہ الدارقطنی، اس کو امام دارقطنی نے روایت کیے ہیں۔ تو مچھلی صرف حلال ہے پانی کے جانوروں میں، باقی پانی کا کوئی جانور حلال نہیں ہے۔ اس لیے جھینگے کے بارے میں اختلاف ہے کہ جھینگا مچھلی ہے یا مچھلی نہیں ہے۔ تو بعض علماء، جس میں بنگلہ دیش کے اکثر علماء ہیں، اور اس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب بھی کی رائے بھی یہ ہے کہ جھینگا جو ہے یہ مچھلی ہے، تو جب مچھلی ہے پھر حلال ہے۔ لیکن باقی علماء کی رائے یہ ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، اگر یہ مچھلی کے خاندان میں نہیں ہے تو پھر یہ حرام ہے، اس لیے کہ پانی کا کوئی اور جانور حلال نہیں ہے۔ ان علماء کے نزدیک یہ کیڑا ہے، لیکن امریکہ کے کچھ ریسرچر نے یہ ریسرچ کی ہے، یہ تحقیق کی ہے کہ جھینگا جو ہے یہ مچھلی نہیں ہے، یہ کیڑا ہے۔ جب اس کا کیڑا ہونا ثابت ہو گیا تو پھر یہ جائز نہیں ہے، اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی فریقین کے دلائل ہے جو کہ طویل ہے، ہمارا وقت، ہماری یہ کتاب اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن بہرحال اتنی بات ہے کہ جھینگا جو ہے جب اختلاف آ گیا اس میں، اور پھر تحقیق سے ثابت بھی ہوا کہ یہ مچھلی کے خاندان سے نہیں ہے اس کا تعلق، تو پھر اس سے پرہیز ہی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جب شک آ جائے تو اس چیز کو چھوڑ دیا جائے، اختلاف سے بچنا ہی ضروری ہے، بہتر ہے۔ اور ویسے بھی اس میں مچھلی کی کوئی صفات نہیں پائی جاتی، نہ اس کا ذائقہ مچھلی کی طرح ہوتا ہے، نہ اس کا گوشت مچھلی کی طرح ہوتا ہے، اس لیے یہ بہتر ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ باقی جو مچھلی ہے، جو بھی قسم ہے، چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے، جتنی بھی بڑی مچھلی ہو وہ حلال ہے۔